ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی اور نہ ہی حالات ہمیشہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تمہیں ان لوگوں سے بھی ملنا پڑتا ہے جن سے تم ملنا نہیں چاہتے، اور ان لوگوں سے بھی بچھڑنا پڑتا ہے جن سے تم بچھڑنا نہیں چاہتے۔ زندگی کبھی کبھار تمہیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ حقیقت سے بھاگتے رہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ مگر تم حقیقت سے بھاگنے کو زیادہ آسان سمجھتے ہو، کبھی ساری عمر بھاگتے بھاگتے تم اتنا دور نکل آتے ہو کہ اللہ تو کیا تمہیں اپنی ذات بھی دکھائی نہیں دیتی۔ اس بات کو سمجھو کہ جو معاملات تمہارے ہاتھ میں نہیں رہتے انہیں تم کبھی سلجھا نہیں سکتے۔ خود پر ظلم کرنے سے یا نصیب کا مقابلہ کرنے سے جیت نہیں ملتی، تو جو کام تم نہیں کر سکتے اس کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دو۔ مقدس سے مت لڑو، بس یقین کے ساتھ دعا کرو، کیونکہ جو اللہ رب العزت کو اپنا معاملہ سونپ دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو ان کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے یا ان کو اپنی رضا میں راضی کر لیتا ہے۔ وہ پھر بگڑے ہوئے مقدر سنوار دیتا ہے اور ادھوری ساری کہانیاں مکمل کر دیتا ہے۔ بے شک وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے۔ جن کو بھی حالات بدلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، جو نا امید ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ حالات کے بدلنے کا کوئی چانس نہیں، جن کی مدد کرنے کو بھی کوئی تیار نہیں، جو سمجھ نہیں پا رہے ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کب ٹھیک ہوگا یہ سب۔ ہمیشہ اپنے رب پر یقین رکھیں، بے شک وہ دعائیں سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ وہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے، اللہ کو کبھی نہ بھولیں، وہ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا پھر وہ کبھی نصیب کا حصہ نہیں لکھا جائے گا۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ رب العزت سے مانگ کر اور اللہ رب العزت کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جانے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں۔ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ رب العزت کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی بس ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر تم سے دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی منصف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکو مت، بلکہ دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ کن محبت ہے اس کی، اور فیکن یقین کا فلسفہ۔
محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے اور یقین کرنے والے کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔